السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم دو عنوان پر بات کریں گے۔ نمبر ایک، جو جمائی آتی ہے اس جمائی کے آداب، کہ شریعت میں اس جمائی کے آداب کیا ہے۔ نمبر دو، اگر وہ جمائی نماز کے دوران آ جائے، نماز کے بیچ میں آ جائے، تو شریعت کی کیا ہدایات ہے، اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ جمائی کے بارے میں بات کر لیں گے۔ جمائی کا انٹروڈکشن بھی ضروری ہے کہ جمائی کیا چیز ہے۔ چونکہ اس وقت ہم گجرات میں رہتے ہیں، گجرات سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے یہاں گجراتی زبان میں جمائی جو ہے وہ داماد کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو جمائی کا لفظ نہ سمجھ پائیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ داماد کے کیا آداب ہوں گے۔ بہرحال یہ تو ایک مزاح کی اور مذاق کی بات ہے۔ یہاں جمائی سے وہ گجراتی والا داماد والا جمائی مراد نہیں ہے۔ جمائی اس کو کہتے ہیں جس کو اردو میں غالباً بگاسا بھی ہندی وغیرہ میں لوگ کہتے ہیں، جیسے منہ کھول کر تھکاوٹ کی وجہ سے منہ کھول کر جو اس طرح جمائی لیتے ہیں، بگاسا کرتے ہیں، سستی کا اظہار ہوتا ہے، یہ جو ہے جمائی کہلاتی ہے۔ اس تعلق سے ہم دو باتیں آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ جمائی کے شرعی اسلامی آداب کیا ہے احادیث کی روشنی میں، اور نماز میں جمائی آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے جمائی کے آداب کو لے کر ہم 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، روایت بخاری شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو اللہ تعالی ناپسند فرماتے ہیں۔ چھینک ظاہر ہے کہ اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ چھینک آنے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، یرحمک اللہ، الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیک اللہ، یہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال چھینک اللہ کی طرف سے۔ پھر یہاں ایک بات اور یاد آ گئی کہ ابھی یہ 2-3 سالوں سے جو کورونا اور کووڈ کی لہر چلی ہے، کہ چھینک تو اللہ کو پسند ہے، لیکن آج لوگ چھینک سے ڈرتے ہیں کہ کوئی مجلس میں کسی کو چھینک آ گئی تو لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ بھئی کورونا کے سمٹمز جو ہے ہمیں نہ پکڑ لے۔ بہرحال لوگ اس سے بھاگتے ہیں، لیکن یہ تو ایک درمیانی بات تھی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ جمائی جو ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، آنتوں کے بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے، سستی کاہلی کی علامت ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے۔ اور جب بندہ جمائی لیتا ہے تو اس کا چہرہ بھی متغیر ہو جاتا ہے، اور یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور بخاری شریف کی شاہکار بے مثال شرح فتح الباری انہوں نے تالیف فرمائی ہے، روایات کے ذیل میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جمائی کا نہ آنا یہ نبوت کے خصائص میں سے، یعنی نبیوں کو جمائی نہیں آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی جمائی نہیں لی ہے۔ لہذا ہمارے اکابر میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، مدرسے میں ہم قدوری شریف بچے پڑھاتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں بچوں کو، تو اس کے جو مصنف ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن قدوری، ان کی یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ایک بات اپنی یہ بتائی ہے کہ یہ میرے مجربات میں سے ہے کہ جب بھی، یعنی میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربات میں سے ہے کہ جب بھی جمائی آئے اور ہم اس بات کا تصور کریں کہ نبیوں کو جمائی نہیں آتی تھی، تو میرا تجربہ ہے، امام قدوری فرماتے ہیں کہ پھر وہ جمائی رک جاتی ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ تو یہ انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے۔ اگلی روایت ہم پیش کریں گے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر آ جائے تو۔ یہ جمائی کا ادب ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری روایت مسلم شریف میں ہے، راوی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔
اور خلاصہ روایت یہ ہے کہ جب جمائی آئے جیسا کرتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا جائے، ایسے منہ کھلا کے کھلا نہ رکھ دیا جائے، اگر منہ کھول دیا جائے گا تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اگر وہ ہمارے منہ میں آ جائے، ہمیں تکلیف پہنچائے، اس لیے اس حدیث پاک کا بہت اہتمام کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ اور یہ بیڈ مینرز بھی سمجھا جاتا ہے کہ مجمع عام میں ہو اور اس طرح ہم جمائی لیتے رہیں، تو یہ آداب کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال یہ جمائی کے کچھ آداب بتائے گئے۔ اب آئیے مسئلے کی طرف کہ نماز میں اگر جمائی آ جائے تو کیا بات ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ عموماً فجر کی نماز میں اگر جلدی اٹھنے کی عادت نہ ہو اور لاسٹ مومنٹ پر عادت ہوتی ہے تو بعض مرتبہ امام صاحب کو بھی جمائی آتی ہے، مقتدی بھی فجر میں جمائی لیتے رہتے ہیں، صبح میں 1-2 گھنٹے تک طبیعت میں فریشنس اور تازگی نہ ہونے کی وجہ سے چالو ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال نماز میں اگر جمائی آ جائے تو اس صورت میں بھی جتنا ہو سکے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ ایک طریقہ تو جمائی کو روکنے کا وہ ہے جو اوپر امام قدوری کے حوالے سے، ان کے تجربے کے حوالے سے بتایا گیا۔ نمبر 2، دوسری شکل یہ ہے کہ اپنے دانتوں سے ہونٹوں کو پکڑ لے، اس طرح دانتوں سے ہونٹ کو پکڑ کر جمائی کو روک دیا جائے۔ بہت زیادہ کنٹرول اور کوشش کے باوجود اگر وہ نہیں رک رہی ہے اور آ رہی ہے تو اب نماز میں جمائی کو روکنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر قیام یعنی نماز میں کھڑے ہیں اور اس وقت جمائی آئی ہے تو داہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ کے سے اس طرح روک دیا جائے، اور قیام کے علاوہ رکوع یا سجدے میں یا قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر جمائی آ رہی ہے، قیام کے علاوہ کسی اور جگہ آ رہی ہے، تو پھر بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت سے اس طرح جو ہے روکا جائے۔ نارملی حالات میں بھی اس طرح روکنے کی گنجائش ہے، روک سکتے ہیں۔ نماز میں اگر اس طرح جمائی آئے تو یہ ترتیب بتائی جاتی ہے، قیام میں داہنے ہاتھ کو اس طرح استعمال کر کے جمائی کو روکا جائے، قیام کے علاوہ دوسرے موقع پر بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پشت سے جو ہے جمائی کو روکا جائے۔ تو بہرحال یہ روکنے کی پوری کوشش کی جائے۔ احتیاط اور کوشش کے باوجود اگر پھر بھی جمائی آ جائے تو انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ نماز کے دوران جمائی آئے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس صورت میں اپنی قرات کو جاری نہ رکھے، قرات کو پڑھنے کو روک دیا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بے احتیاطی کی، وہ روک سکتا تھا پھر بھی نہیں روکا، اور بے احتیاطی، بے دھیانی اور غفلت کہ بس ٹھیک ہے کیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس نے زور سے ایسی آواز نکالی اور اتنی بے احتیاطی کی کہ آواز نکلی اور حروف پیدا ہو گئے، تو فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، پھر بھی آ جائے جو روکنے کے طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں سے روکنے کی جمائی کو کوشش کی جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شریعت سنت کا اہتمام نصیب فرمائے، آداب اور مینرز جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری شریعت کے حقوق اور آداب میں سے ہیں، انسانی نیچر اور فطرت میں سے ہیں، جو شریعت میں جن چیزوں کو فطرت قرار دیا ان تمام چیزوں کو بجا لانے کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے۔ شریعت سنت کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔